اگر آپ مسلم لیگ نون کو دعوت نہیں دیتے اس قومی کنونشن میں، ایک تو ذرا اس کے بارے میں بتا دیجئے کہ اس کا مینڈیٹ کیا ہوگا، اور دوسرا مسلم لیگ نون کو دعوت دیے بغیر پولیٹیکل ڈائلاگ کیسے انیشیٹ ہوگا، اور کیا یہ محض پھر ایک گیلری کے ساتھ کھیلنے کا انیشیٹو نہیں بن جاتا آپ کی یہ کانفرنس یا کنونشن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، مسلم لیگ نون جو ہے وہ خود کو بھی آئسولیٹ ہی کر رہی ہے حکومت میں رہنے کے باوجود، جبکہ سارے اتحادی ان کے ساتھ ہے، لیکن یہ خود کو آئسولیٹ کر رہی ہے کیونکہ بہت ساری جماعتیں جو ان کے ساتھ ہیں وہ اون نہیں کر رہی ہیں جو کچھ یہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے ایک ہی نقطے پہ ان کی سوئی اڑی ہوئی ہے کہ جی کسی طریقے سے پی ٹی آئی کو بین کر دیا جائے۔ یہ اس چیز سے بے خبر ہیں کہ اگر یہ بین بھی ہو جائے تو دوسرے نام سے بھی آ سکتی ہے، کیونکہ ووٹ تو عمران خان کے نام پہ لوگ دے رہے ہیں، وہ تو کہیں ختم نہیں ہو سکتا۔ آپ نے 8 فروری کے الیکشن میں یہ کر کے بھی دیکھ لیا، نہیں ہو سکا، لوگوں نے پھر بھی وہ نشان جو ہے نا تلاش کر کے ووٹ دیا لوگوں کو۔ تو یہ فارمولا تو مسلم لیگ کا ناکام ہو گیا۔ لیکن اب دیکھیں، ماحول کوئی بنانے کے چکر میں نہیں ہے حکومت، تو وہ جو ریاستی طاقت ہوتی ہے، جو ریاستی زوم ہوتا ہے کہ جی ہم طاقتور ہیں، اور تو اس زوم سے نکل نہیں رہی ہے بدقسمتی سے۔ اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے اے پی سی آلریڈی ہم بلا چکے ہیں، اے پی سی پہلے ہم کر چکے ہیں، میں خود اس کا کوارڈینیٹر بھی تھا، اسمبلی میں ہم نے بلائی تھی، اور اسپیکر صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب کی اس کے اوپر ہدایت کے اوپر نہیں، شوکت صاحب وہ تو اسپیکر جو اپوزیشن لیڈر ہیں پی ایم ایل این سے، وہ تو اسپیکر صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے، وزیر اعلیٰ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ سوال یہ ہے، حکومت جو بھی کر رہی ہے، آپ ایک پولیٹیکل ڈائلاگ انیشیٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ تو مانیں نا ایک ریالٹی تو ہے، بھلے لیٹ سپوز ایک لمحے کو اگر آپ کہتے ہیں 17 سیٹیں، تو وہ بھی محمود اچکزئی صاحب یا باقیوں سے تو ان کی سیٹ زیادہ ہی ہیں، ایک ریالٹی تو ہے۔ اس ریالٹی کو اگنور کر کے آپ کا یہ انیشیٹو کتنا سنجیدہ ہے؟ یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے کہ آپ پولیٹیکل ڈائلاگ چاہتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں ہم نے تو بڑی کوشش کی نا، دیکھیں یہ تو گورنمنٹ کی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے، ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی اس طرح کا ایشو ہوتا ہے وہ گورنمنٹ انیشیٹ کرتی ہے کہ اپوزیشن کو رام کرے، ان کو مشتعل نہ ہونے دے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن میں 4 پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں، اور اگر کہیں مس ہو جائے تو ادھر سے سرجیل میمن اور یہ لوگ شروع ہو جاتے ہیں سندھ میں۔ مطلب یہ کہ ایک ٹاسک دیا گیا ہے ان کو کہ ہر طریقے سے اشتعال دلاؤ، اور اشتعال دلانے کے بعد لیکن الحمدللہ ہمارے جو لیڈرشپ ہے اس وقت، بیرسٹر گوہر اور یہ لوگ اشتعال میں نہیں آ رہے ہیں، انہوں نے کافی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، اور جو لیڈرشپ ہے، اور انہوں نے کافی مواقع دے دیے اس حکومت کو کہ کسی طریقے سے اب بیٹھ کے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ لیکن حکومت جو ہے وہ بضد ہے کہ جی ہم طاقت کے زور پہ۔ اب جو پچھلی رات کو جو کچھ ہوا گزشتہ رات میں، آپ دیکھیں اتنی بوڑھی خواتین، عمران خان کی بہنیں جو ملک کا وزیر اعظم رہا ہے، اگر وہ اپنا حق مانگ رہی ہے، بھائی سے ملاقات کا حق مانگ رہی ہے، آپ نہیں دے سکتے، تو آپ یہ کریں گے کہ رات کو اس سردی میں آپ جو ہے نا واٹر کینن یوز کر کے آپ جو ہے نا لوگوں کو اس طرح کریں گے؟ ہمارے جو بہت سارے لوگوں کی، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، شاہد خٹک کی ٹانگ ٹوٹ گئی، وہ زلیخا کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اور بھی بہت سارے لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ تو یہ تو دیکھیں یہ کہیں بھی جمہوری رویہ نہیں ہے، اور اب مجھے لگتا یہ ہے کہ ظاہر ہے اگر پی ٹی آئی ایسا کر رہی ہے تو وہ جان بوجھ کر نہیں کر رہی ہے، مجبوراً کر رہی ہے، کہ مطلب ان سے کیسے یہ کیا ملک چلا رہے ہیں، انہوں نے آئین کا بھولیا بگاڑ دیا، یہ روز بروز اچھا یہ فرمائیں کہ پیپلز پارٹی اتحادی جماعت ہے، ان کا صدر ہے، ان کا چیئرمین سینٹ ہے، ان کا گورنر ہے آپ کے صوبے میں، اس کو آپ دعوت دے رہے ہیں، تو کیا صرف انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اس کانفرنس کی حد تک، یا یہ انڈرسٹینڈنگ آگے بڑھے گی اور پیپلز پارٹی اور آپ مل جل کر آگے بڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں ابھی تک تو بہت دور کی باتیں ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے تمام معاملات میں خاموش رہی ہے، اور مجھے بڑا افسوس ہے، کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ پیپلز پارٹی جو ہے ایک جمہوری سیاست کرتی ہے، لیکن بڑی کمپرومائز نظر آئی اس دوران۔ آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسی چیزیں آئی ہمارے سامنے جو سوائے اس کے کہ جی صوبے کے اوپر مسئلہ ہے، این ایف سی کا تو ڈٹ گئے اس لیے کہ ظاہر ہے ان کے صوبے کا مسئلہ ہے، لیکن باقی چیزوں پہ وہ خاموش رہے ہیں۔ جیسے اگر پیپلز پارٹی ہوتی جو بینظیر بھٹو صاحبہ کی تھی یا ذوالفقار علی بھٹو صاحبہ کی پارٹی تھی، تو اب تک تو یہ ریزائن کر چکے ہوتے، حکومت سے نکل چکے ہوتے، اور یہ جو کچھ رات کو ہوا ہے
یہ کوئی جمہوری رویہ تو نہیں ہے, یہ تو بالکل فسطائیت سے بھی بڑھ کر ہے کہ آپ کوئی ملک دشمن ہے یا کیا ہے. اب یہ بیچارے جو بیٹھے ہیں خواتین ہیں, ان کے ساتھ یہ سلوک کرنا چاہیے تھا ان کو. اور یہ ایکسپوز بھی ہو گئی ہے حکومت, جو ڈرامہ کرتی ہے کہ جی 26 نومبر کو انہوں نے آ کے یہ کیا فلان, یہ ایکسپوز ہو گئی ہے حکومت کہ یہ سب کچھ حکومت ہی کر رہی ہے. ہمارا جو ایک بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کو دعوت دے رہے ہیں, آپ کو اس کی خاموشی پہ افسوس بھی ہے, آپ اس کی اتحادی جماعت کو دعوت بھی نہیں دے رہے ہیں. جب یہ سارے افسوس آپ کے ہیں اور وہ اتحادی بھی ہے تو پھر پیپلز پارٹی کو دعوت دینے کی کیا منطق ہے؟ دیکھیں اب چونکہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی چیزیں ہوتی ہیں نا, ڈائریکٹلی تو ایسے بہت ساری پارٹیاں اور بھی سپورٹ دے رہی ہیں, جے یو آئی بھی سپورٹ دیتی رہی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ کتنے ترامیم میں جے یو آئی ان کا ساتھ دیتی رہی ہے, اور بھی بہت ساری جماعتیں. لیکن دیکھیں جو اس وقت اس صورتحال سے جو فائدہ اٹھا رہی ہے, ناجائز فائدہ جس کو میں کہتا ہوں, وہ نون لیگ ہے. آپ دیکھیں کہ حکومتیں لوگ کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے, بالکل ان کا حق بنتا ہے, اگر ان کے پاس اکثریت ہے تو بالکل حکومت کرے. لیکن پہلے تو انہوں نے مینڈیٹ چھینا اور زبردستی حکومت لی, اور اس کے بعد جو طریقہ اختیار کیا کہ آپ کرش کرو پی ٹی آئی کو, یہ بہت افسوسناک ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کہیں بھی جمہوری رویہ یا اس سے ملک کو فائدہ ہوگا. یا تو دیکھیں نا, انہوں نے عمران خان کی حکومت ختم کر کے کہ جی 12% پہ مہنگائی پہنچی ہے, کچھ اس میں کوئی ریلیف دیا ہوتا عوام کو, اور یا معیشت کو بہتر کیا ہوتا, شوکت صاحب تو کوئی بات بنتی. شوکت صاحب دیکھیں نا, یہ بتایا گیا کہ خورشید شاہ صاحب, ندیم افضل چند نے پی ٹی آئی سے رابطہ کیا, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے جس دن نتائج آ رہے تھے, رات کو یہ اطلاع آئی کہ آصف زرداری صاحب بھی عمران خان سے ملنا چاہتے ہیں. آپ کو پیشکش کی گئی کہ جی حکومت آپ بنا لیں, ہم آپ کا ساتھ دے دیں, جن شرائط پر وہ موجودہ حکومت کے اتحادی آپ کے بھی بن سکتے تھے, لیکن آپ نے ریجیکٹ کر دیا. آپ نے تھرو آؤٹ جو ہے مہازاری کا راستہ اختیار کیا, تو پھر سارا گلہ دوسروں سے نہ کریں نا. اب جو آپ ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں, یہ پہلے دن سے کر لیتے تو معاملات شاید اس نہج تک نہ پہنچتے. ارشاد صاحب دیکھیں, اگر ہم نے حکومت نہیں بنائی تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ ہم محاذرہ ہی چاہتے تھے. ہم نے نہیں بنائی تو ٹھیک ہے, ہمیں اپنی اکثریت کی بنیاد پہ ہم اپنی حکومت بنا سکتے تھے, ہم بنانا چاہتے تھے. لیکن جب ہم سے ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا تو بس ٹھیک ہے, ہم نہیں, تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے نا کہ اب جو لوگ آگے اقتدار میں آپ اس کو پیچھے پڑ جائیں, اس کو ختم کر دیں. یہ پارٹیاں ختم نہیں ہوتی ہیں. اگر پیپلز پارٹی ختم نہیں ہوئی, ضیاءالحق کے تمام دور کے مصیبتوں سے نکل کر آئی, اسی طرح جو دوسری پی ایم ایل این کو بھی دیکھیں, ان پہ بھی کافی مصیبتیں آئی ہیں مشرف کے دور میں. اس سے تو آپ کے دور میں کہنے کا مطلب ہی ہمارے دور میں بھی ٹھیک ہے, اگر لیکن پارٹیاں ختم تو نہیں ہوئی نا. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ پی ٹی آئی تو نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے, وہ تو ختم ہو ہی نہیں سکتی. اچھا, یہ یوسف زئی صاحب یہ بتائیں لیکن اگر وہ سمجھتے ہوں کہ نہ ضیاءاللہ کتنا عقل مند تھا, نہ مشرف اور عمران خان تھا کہ وہ جماعتیں ختم نہیں کر سکا, ہم اتنے عقل مند ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں, اور پاپولر بھی زیادہ ہیں آپ سے. بس دیکھیں جی, یہ جب آنکھوں پہ پٹیاں بنتی ہیں نا تو اسی طرح ہوتے ہیں, پھر حکمران اندھے ہو جاتے ہیں, بہرے ہو جاتے ہیں. دیکھا عوام کی آواز کون سن رہا ہے سر؟ مہنگائی آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ کہتے ہیں جی, کتنے آسانی سے بولتے ہیں جی سنگل ڈیجٹ پہ لے آئے ہیں. بھائی سنگل ڈیجٹ پہ تو آپ لے آئے ہیں, لیکن کیا عوام کی رسائی میں ہے یہ چیزیں جو اس وقت صورتحال ہے؟ کہ آپ نے ان کی آمدن بڑھائی ہے؟ کیا آپ نے کیا ہے؟ آپ نے تو 40,000 ارب کا قرضہ چڑھا دیا ملک کے اوپر, اور آپ نے کہہ رہے ہیں جی معیشت ہم نے ٹھیک کر دی ہے. آپ نے کون سے کارنامہ کیا ہے؟ یہ جو اس وقت ملک کے جو حالات ہیں سر آپ کے سامنے ہیں, بہت مشکل سے ملک چل رہا ہے, اور آگے جا کے نہیں, وہ تو الزام یہ دیتے ہیں کہ ملک تو آپ ہی نہیں چلنے دے رہے, سیاسی استحکام کی وجہ بھی آپ ہی ہیں. جو امپورٹنٹ نوعیت کی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں آپ کا سی ایم تک شریک نہیں ہوتا, اپنی مرضی سے آپ آتے ہیں جاتے ہیں. اب بنیادی سوال یہ بھی ہے کہ گورنر راج کی بات ہو رہی ہے, بلاول صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر آپریشن ڈالا گیا تو پھر گورنر راج تو لگ جائے گا. ساتھ ہی ساتھ وہ سیاسی جماعت پہ پابندی کی تو خیر مخالفت کر رہے ہیں. تو یہ جو خلل ڈالنے کی روش آپ کی طرف سے ہے, اور بیرسٹر گوہر کا یہ اعلان کہ ہم اصلاح چاہتے ہیں, تو کیا یہ اس ضمن میں اصلاح کرنا چاہتے ہیں؟ اب آپ خلل نہیں ڈالیں گے؟ مطلب آپ کو حکومت کی طرف سے جو ہونے والے زیادتیاں وہ بالکل نظر نہیں آ رہی, وہ بالکل معصوم ہے. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں سپیس نہیں مل رہا ہے, سیاست کرنے کے لیے کوئی سپیس نہیں مل رہی, تو ہم پھر بھی ہم گناہگار ہیں.
ہم پھر بھی مطلب یہ کہ اس صورتحال کے ذمہ دار ہیں. یعنی یا تو یہ ہوتا نا کہ ہمارے پاس بڑی اسپیس ہوتی، ہم پنجاب میں بھی آرام سے سیاست کر سکتے تھے، ہم اسلام آباد میں بھی جا کر سیاست کر سکتے تھے. کیا ہمارے دور میں دھرنے نہیں ہوئے تھے؟ ہمارے دور میں کوئی تحریک نہیں چلی تھی مخالف؟ ہم نے کسی کو روکا تھا؟ ہم نے تو کسی کو نہیں روکا تھا. آج کیوں ایک پرامن احتجاج کے راہ میں بھی روڑے اٹکائے جا رہے ہیں؟ اور جو خواتین نکلتی ہیں اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے، ان کو بھی مطلب جس طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کیا گیا رات کو، اور شاہد خٹک وغیرہ کی جو ٹانگیں توڑی گئی، تو یہ کون سا سیاست ہے؟